اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سب سے پہلے تو آپ تمام ناظرین کو اور بالخصوص آج کے اس پروگرام کے محترم اور مکرم مہمان حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت سے امام حسن مجتبی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس مناسبت پر ہم لوگوں نے کل ایک پروگرام منعقد کرنی تھی، لیکن ظاہراً نیٹ ورک ایشو کی بنا پر کل کا پروگرام منعقد نہ ہو پایا، لہٰذا آج پھر آپ دونوں بزرگوں کو زحمت دی کہ آج کے اس پروگرام میں حاضر ہوں۔ آپ دونوں بزرگوں کا ازتہ دل شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور جیسے کہ آپ سب واقف ہیں کہ ہم لوگ مسلسل اس پروگرام میں مختلف علماء اور اساتذہ اور دانشوروں کو دعوت دیتے ہیں تاکہ مختلف موضوعات پر معرف اہل بیت علیہم السلام کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اور الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ دونوں بزرگوار آج کے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ میں اپنے تمام ناظرین کو جو ابھی سن رہے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کے جو اسپیکر اور مقررین ہیں ان میں سے ایک جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا سید احتشام رضا نقوی قبلہ ہیں، جو شہر سرسی کے معروف علماء میں شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آپ نے کافی کتابوں کی تالیف کی ہیں اور بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے، کافی مقالات آپ نے منظر عام پہ لائے ہیں، اور ہمارے خوش نصیبی ہیں کہ آپ جیسے علماء جو آج کے اس پروگرام میں حاضر ہیں تاکہ مختلف مناطق سے علماء کرام جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے یہ زمینہ ہمیں فراہم کرنے کا موقع ملا آپ بزرگوں کے سائے میں۔ اور آپ الحمدللہ ابھی بھی حوزہ علمیہ باقر العلوم علی پور میں مدرس کے عہدے پر بھی فائز ہیں، الحمدللہ وہاں پہ بھی طلاب کی تربیت اور پرورش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ بہترین خطیب بھی ہیں، اور ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے بزرگوار آج کے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ہمارے دوسرے آج کے اس پروگرام کے مقرر ہیں برادر گرامی جناب مولانا غلام عباس کراری صاحب، الحمدللہ جامعہ کارگل کے جوان اور دلیر خطباء میں شمار ہوتے ہیں، بہترین مدرسین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے ایکس مذہبی امور کے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے تجربے کار جوان جنہوں نے خطے لداخ کے علماء کے ساتھ اور ساتھ ساتھ میں جوانوں کے ساتھ بہت سے میدانوں میں کام کیے ہیں، سیاسی اجتماعی دینی امور میں، لہٰذا آپ جیسے بزرگوں کے تجربے بہت مفید ہیں ہم لوگوں کے لیے تاکہ اس طرح کے کاموں کو اور بھی مضبوط کیا جا سکے۔ لہٰذا ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ بھی آج اس پروگرام میں حاضر ہیں، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ایک اور معزز عالم دین تھے خطے کارگل کے جناب مولانا سید محمد موسوی امبا، جو الحمدللہ ہم کارگل میں اور کارگل کے باہر کشمیر میں، جموں میں، اور ساتھ ساتھ میں امباڑی اور اتراکھنڈ وغیرہ میں کافی خدمات انجام دے چکے تھے، آج متاسفانہ ان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں۔ میں آپ دونوں بزرگوں کا آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے، اس میں سے ہم دو ٹاپک پر انشاءاللہ مفصل گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک ٹاپک ہے سوشل میڈیا کے اثرات۔ بہرحال آج کل جو سوشل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے، کس ہدف کے لیے استعمال کیا جائے، کیوں اس کو استعمال کیا جائے، اس کے استعمال سے کیا فائدہ ہوگا، اس کے استعمال کہاں تک ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے ہمارے برادر عزیز مولانا غلام عباس کراری قبلہ انشاءاللہ۔ اور دوسرا موضوع ہے کیپٹل مارکیٹنگ اور اسلام کے موضوع پر۔ یہ خود مولانا سید احتشام رضا نقوی قبلہ کی خود الحمدللہ ایک کتاب ہے جو انہوں نے اس موضوع پر لکھی ہے، اور جدید یہ کتاب انشاءاللہ قریب چاپ ہوگی، اور منظر عام پہ بھی فارسی میں آ چکا ہے، لیکن اردو میں یہ کتاب آنے والی ہے۔ تو لہٰذا اس میں ہم یہ جدید ٹاپک ہے آج کے دور کے لیے، واقعاً یہ سرمایہ دارانہ نظام کس حد تک مفید ہے اور کس حد تک مضر ہے، اسلام کس حد تک اسے قبول کرتا ہے، اسلام کس حد تک اسے رد کرتا ہے، یہ سب ہم آج کے اس لیکچر میں سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آپ دونوں کے لیکچر اگر آج مکمل ہوتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہ ہو پائے تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ دونوں بزرگوں کو پھر دعوت دیا جائے گا تاکہ اس ٹاپک کو مکمل کیا جا سکے۔
میں سب سے پہلے ہمارے اسپیکر جناب برادر عزیز غلام عباس کراری کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس موضوع پر انشاءاللہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. صدق اللہ العلی العظیم. سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے میں ہمارے سارے ناظرین کی خدمت میں اور بالخصوص آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر جناب حجت الاسلام شیخ جواد حبیب صاحب آپ کی خدمت میں اور جناب حجت الاسلام سید احتشام رضا صاحب کی خدمت میں گلدستِ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں اور دعا کروں گی پروردگار ہم سب کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے ایک بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت ہی مشکور ہوں القائم میڈیا کا اور جناب برادر عزیز حجت الاسلام شیخ جواد حبیب صاحب کا کہ آپ نے اس بندے ناچیز کو آج ایک موقع عنایت فرمایا کہ اس میڈیا کے توسط سے میں اپنے کارگل کے دور دراز علاقوں میں بالخصوص آؤٹ آف اسٹیٹ تعلیمی سلسلے میں زندگی گزار رہے جوانوں سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور آپ نے مجھے یہ توفیق دی اور یہ سعادت بخشی. بہرحال یہی دعا کروں گا کہ پروردگار اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم سب کو معرفت دین اور معرفت اسلام عطا فرمائے اور جہاں جہاں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں نوجوان ہیں ان کو ایک دینی جوش و جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے اور تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک سوشل میڈیا کی سوشل نیٹ ورک کے امپیکٹ کی بات ہے ظاہر سی بات ہے آج 21 سینچری میں اس دنیا میں ایک انقلاب رونما ہوا ہے سوشل نیٹ ورک کے نام سے سوشل میڈیا کے نام سے جس کے میں سمجھتا ہوں کہ دو پہلو ضرور اس میں ہیں. جس طریقے سے ایک بہتا ہوا سمندر ہے اسی طرح سے آج کل کی دنیا میں سوشل میڈیا کا دور اور انقلاب ہے کہ ایک سمندر سے ایک انسان ہیرے اور موتی بھی نکال سکتے ہیں اور اسی سمندر سے انسان کے ساتھ خطرناک جانور اور بہت سے خطرناک چیزوں کا سامنا بھی کرنا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے ایک سوشل میڈیا ہے اگر ایک طرف سے ہم دیکھا جائے اس کے مثبت پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے بہترین ذریعہ ہے اس دور کا کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آئیڈیالوجیز کو اور اپنے افکار کو بالخصوص اسلامی بات کو دنیائے انسانیت کے آخری فرد تک پہنچایا جا سکتا ہے. سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار کی جو ماڈلائز زندگی ہے ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے وہ ہم دنیا تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ بنایا جا سکتا ہے. تو میں اپنے جوانوں سے یہی گزارش کروں گا اور جو بھی جہاں تک بھی میری آواز جاتی ہے میری گزارش پہنچتی ہے میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ اس سوشل میڈیا سے بہترین اچھی چیزیں جو شریعت اسلام ہمیں اجازت دیتی ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ان چیزوں کو دنیا تک پہنچانے کی بھی کوشش کیا جانا چاہیے. جہاں تک اس کے دوسرے پہلو کی بات ہے اس کے ذریعے سے جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں جو اس وقت کے جو مستکبرین ہے جو مغربی کلچر ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت اس دنیا میں اسی سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے قدم جمائی بھی یہ طاقتیں جس طریقے سے مقام معظم رہبری فرماتے ہیں کہ اب جو دشمنان اسلام ہیں وہ ایک سافٹ وار کی طرف جا چکا ہے. اب وہ کسی بھی ویپن کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے. وہ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسلام مخالف انسانیت مخالف غیر اخلاقی چیزیں غیر انسانی چیزیں اسلامی معاشرے میں بالخصوص ہمارے نوجوانوں کی جو نئی زندگی ہے زندگی کی جو آغاز کا زمانہ ہے جسے ٹین ایج کہنا چاہیے مجھے اس کو تباہ کرنے کے لیے ایک ذریعہ انہوں نے ایک منصوبے کے ساتھ اس کو بنایا ہے. اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور اس حقیقت کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے چونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جوانوں کی جو بڑی تعداد ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ دنیا کی آبادی کی بڑی تعداد جو ہے وہ اس چیز سے جڑا ہوا ہے سوشل میڈیا سے. تو یقیناً
اس کے جو منفی اثرات ہیں جو اس سے انسانی معاشرے کے لیے، خود انسان کی ذات کے لیے، اس کے اخلاق کے لیے، اس کے دین کے لیے جو مضر چیزیں ہیں اس سے ضرور پرہیز کرنا چاہیے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا، چاہے وہ واٹس ایپ ہو، چاہے وہ انسٹاگرام ہو، چاہے وہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو یا آج کل ٹویٹر ہو، اسکیپ ہو، ان کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو دنیا تک پہنچا بھی سکتے ہیں، ایک اسلامی لہر کو پہنچا جا سکتے ہیں. چونکہ یہ جو صدی ہے بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ آنے والی صدی وہ اسلام کی صدی ہوگی، وہ اہل بیت کی صدی ہوگی، تو یقیناً یہ ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے. اس ذریعے کو ہم صحیح طریقے سے اور صحیح سمت کی طرف اور صحیح چیزوں کی طرف استعمال کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے آج ایک بہترین طریقے سے ہم دنیا استکبار سے اور دشمنان اسلام سے مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں کبھی کبھار یہ جو مغربی میڈیا ہے انہوں نے ایک پروگرام چلا رکھا ہے اسلاموفوبیا، جو اسلام پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کے ذریعے سے ایک مختصر ٹائم میں جزیرۃ العرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا تھا. اور بعد از انقلاب اسلامی ایران پوری دنیا نے اس حقیقت کو ملاحظہ کیا کہ ایک حقیقی اسلام بھی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے کردار کے تناظر میں، پیغمبر گرامی اسلام کی سیرت کے تناظر میں دنیا کے سامنے آ رہا ہے جو اسلام. تو اس کے مقابلے میں جو اسلاموفوبیا انہوں نے دنیا میں چلا، ایک خوف زدہ اسلام، معاذ اللہ اسلام یعنی دہشت گرد، مسلمان یعنی دہشت گرد. تو ان چیزوں کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے اسی کو ایک ذریعہ قرار دیتے ہوئے ہمارے نوجوان، ہمارے علماء اور جو بھی ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اسلامک سکولرز ہیں، وہ اس کو اس اعتبار سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. تو جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ہمارے نوجوانوں کی خدمت میں ایک مثال دی کہ یہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے، تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان انفارچونیٹ، چاہے وہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے ہدہ چیزیں، بے فائدہ چیزیں یا زیادہ سے زیادہ گیمز پہ لگ جاتے ہیں، یا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو جو انسان کے لیے، انسان کی آنے والی زندگی کے لیے، انسان کے کردار کے سازگار نہیں ہیں، ان میں وقت گوا دیتے ہیں. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ اس کے ذریعے سے اپنی جو تعلیمی سلسلے ہیں، جو آپ کے تعلیمی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کو حل کرنے میں آپ اس کو استعمال کریں اور اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے اس چیز کو استعمال کریں. کوشش یہ کریں کہ اس سوشل میڈیا پر زیادہ ٹائم استعمال نہ کریں، زیادہ ٹائم جو ہے وقت جو ہے وہ نہ گوائیں، بلکہ جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے تحصیل علم کے لیے، اپنے علمی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آپ استعمال کریں. یہ ایک بہتر چیز ہے، چونکہ آج کل جو اس سوشل میڈیا کے اثرات پر جو منفی اثرات ہیں، جو جس کے ذریعے سے انسان کو جسمانی اعتبار سے، روحی اعتبار سے پریشانی آ سکتی ہے، وہ بھی ایک فیکٹ ہے اس سوشل نیٹ ورک کا اور سوشل میڈیا کا، کہ جو ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے، ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے اس کے زیادہ استعمال سے. تو ان چیزوں سے بچنے کی اشد ضرورت ہے. جی جاوید حبیب صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس اور 10 منٹ آپ بول سکتے ہیں. کنٹینیو کی، بہت اچھا ٹاپک ہے آپ کا. چونکہ میں بھی آپ کے اس پہ ایک دو انشاءاللہ سعید بھی کوئی کمنٹ کرنا چاہیں سر احتشام صاحب، آپ بھی کر سکتے ہیں. میں ایک دو آپ کی بات اس پہ گفتگو پہ رکھنا چاہوں گا. وہ یہ کہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، جیسے کہ یہ جو دور ہے یہ گولڈن پیریڈ ہے ہر ایک کے لیے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو. اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی طرح اپنی فکر کو پہنچانا، تو اسے ایک تو خود اپنی فکر منظم ہونی چاہیے کہ اس کی کون سی آئیڈیالوجی ہے، کس فکر کو پہنچا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسے راستے کا بھی پتہ ہونا چاہیے.
لہٰذا جو راستہ دشمنوں نے ہمیں نابود کرنے کے لیے یا دوسرے اقوام کو نابود کرنے کے لیے یا ہم کہیں مستضعف لوگوں کو نابود کرنے کے لیے ان کو اپنے پیروں تلے روننے کے لیے نکالا ہے، ہم بھی اسی راستے کو اپنائیں، اسی میڈیا کو استعمال کریں، لوگوں کو روننے کے لیے نہیں لیکن لوگوں کو حیات دینے کے لیے، لوگوں کو زندگی دینے کے لیے، لوگوں کو صحیح طریقے سے سعادت کی طرف لے جانے کے لیے۔ لہٰذا یہ سوشل میڈیا والا اگر اس کے برے امپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے صحیح امپیکٹ بھی ہیں۔ شاید آج کے دور میں ہم اگر نیکیوں کو پھیلانے میں جو آج سے پہلے لوگوں کو سالوں سال لگے، آج ہم سیکنڈ میں اور منٹوں میں اس نیکیوں کو بہت لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ میڈیا ایک سمندر کی طرح ہے، اس میں سے آپ موتیاں بھی نکال سکتے ہیں، اس میں سے آپ جو برائیاں ہیں اس کے تو برائیوں میں بھی آپ غرق ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بچنا ہے ان برائیوں سے اور اچھائیوں کو اتنا بھر دینا ہے کہ برائیوں کے لیے کوئی اور فضا باقی نہ رہے۔ یہ ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک جوان کو، ہر ایک پڑھا لکھا اور ایک دانشمند کی ذمہ داری ہے کہ اس سوشل میڈیا کے بہترین فضا کو بہتر بنانے کے لیے بہترین چیزوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آپ ادامہ دیجیے، اور ابھی سعید اگر کچھ کمنٹ رکھنا چاہیں تو جی آپ بیان کیجیے سعید بزرگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، بہت اچھی بات ہے جس کی طرف آپ نے متوجہ کیا، اور یہ ایک بالکل متفقہ فیصلہ یعنی بات ہے کہ ہم یہ ایسی چیز ہے جس سے اپنے بچوں کو روک نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ ابھی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو موبائل نہ دیں، فلاں نہ کریں، یہ نہ کریں۔ ہم اس سے روک نہیں سکتے، یہ ذہن میں ہمارے رہے۔ اگر ہم ابھی بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم روک پائیں گے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم روک نہیں سکتے، ہاں سرپرستی اور ان کو لیڈ کر سکتے ہیں، تو ہمیں لیڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں خدا اور زیادہ دکھ رہا ہے، یعنی ہم اسی کے ذریعے سے خدا کو بالکل ان کو دکھا سکتے ہیں، اور جب وہ خدا کو دیکھ لیں گے تو پھر اس کے جو منفیات یا برے اثرات ہیں وہ آٹومیٹک اس سے بچ جائیں گے، چونکہ ان کے دل میں خدا بہتر طریقے سے ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ ہم سے زیادہ، اگر ہم بچوں سے جوانوں سے ملیں تو میں تو اسی رزلٹ پر پہنچا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ خدا کو پہچانتے ہیں، بلکہ خدائی باتیں کرتے ہیں۔ اور شاید یہ اثر ہے اسی میڈیا کا، شاید یہ اثر ہے اسی چیز کا کہ جیسا کہ مولانا نے بھی بیان کیا، آپ نے بھی متوجہ فرمایا کہ ہم بہرحال اچھائیوں کو، اس میں دوسرے لوگ اگر برائیاں ڈال رہے ہیں تو ہمارا فریضہ ہے کہ اچھائیاں ڈالیں۔ دوسرے وہی بزرگوں کی مثال کہ اگر قاتل چاقو کو قتل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے تو ہم انسانیت کو زندگی دینے کے لیے اس کو استعمال کریں، اور جب ہم اس کو کا صحیح استعمال کریں گے تو یقیناً ہم اپنے ٹارگیٹ اور اپنے ہدف، جو کہ اہم ٹارگیٹ ہے امام کی نصرت، اس تک اس کے ذریعے بہتر طریقے سے پہنچ سکتے ہیں۔ بہت اچھا موضوع تھا اور بہت اچھی طرف آپ نے متوجہ کیا، ہم تیار ہیں اور بھی کنٹینیو کریں گے مولانا اس کو سننے کے لیے انشاءاللہ۔ جی آپ دونوں کا فرمائے بہت مشکور ہوں، جسے قبلہ احتشام صاحب نے بھی فرمایا اور حبیب صاحب نے بھی فرمایا کہ اس لہر میں ہم اپنے بچوں کو یقیناً نہیں روک سکتے ہیں، اور یہ روکنے والی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے جو اس کے منفی جو اس کے پہلو ہے اس سے آگاہ کرنا چاہیے۔ ہماری ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے، جب میں یہ ہمارے نوجوانوں سے مخاطب اس لیے کہہ رہا ہوں جبکہ آپ دونوں قبلہ مجھ سے بہتر واقف ہیں کہ صدر اسلام سے لے کر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی عصر غیبت صغریٰ امام زمان تک جب ہم دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ نے اور ہمارے ائمہ نے کوشش یہ کی ہے کہ امت اور بندگان خدا ہر چیز کو لیڈ کریں، اور بدقسمتی سے آج سے جو مسلمان پیغمبر گرامی اسلام کے سیرت کے تناظر میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت کے تناظر میں جن کو ایک اپارچونٹی پروردگار عالم نے بہترین دی تھی، بہترین موقع عنایت فرمایا تھا کہ وہ لیڈ کرنے کا، تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جہاں بھی ہمارے جوان ہیں، ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم ہر چیز میں اپنے آپ کو اس چیز کو پریارٹی دے کہ ہم لیڈ کریں، ہم لیڈر بنیں، ہمارے سپنے جو ہے بڑے ہوں اور ہمارے ارادے بڑے ہوں، کیونکہ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ أَعْلَوْنَ، تمہیں سستی نہیں کرنی ہے، تمہیں احساس غم نہیں کرنا ہے، تمہیں غمزدہ نہیں ہونا ہے، بلکہ تمہیں ہر میدان میں قدم رکھنا ہے ایک عزم محکم کے ساتھ، چونکہ کامیاب ہونے والے تم ہی ہو۔
میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک سلوگن اس دنیا میں بلند کیا جاتا ہے، کر لو دنیا مٹھی میں. یہ دنیا اب انسان کی مٹھیوں میں آگے ایک گلوبل ولیج کا شکل اختیار کر گیا ہے. تو کوشش ہماری یہی ہونا چاہیے بالکل ایک پلاننگ کے ساتھ کہ سوشل میڈیا میں ہم رہنمائی کریں، ہم یہ ہماری لیڈرشپ میں چلے. ابھی جواد حبیب صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر دشمن یہ چاہتے ہیں، اگر دشمنان اسلام صہیونیسٹ میں کہوں گا، خاص کر جو اس وقت بالکل ٹھن پڑ رہے اسلام کی دشمنی میں، جن کو 1400 سال پہلے پیغمبر گرامی اسلام کی طرف خداوند عالم نے وحی نازل فرمائی تھی، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے حبیب، یہ یہودی اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے آئیڈیولوجیز کو بھی فالو کریں. تو یقیناً یہ اسلام کی دشمنی میں اندھا ہو چکے ہیں، اور ان سارے جو سورسز ہے سوشل نیٹ ورک کا، ان کے ذریعے سے اگر وہ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا پلاننگ ہوتی ہے، تو ہماری سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے اور پلاننگ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس سوشل میڈیا میں اس طریقے سے کام کریں، اس طریقے سے پیغامات بھیجیں. چونکہ ائمہ فرماتے ہیں کہ آپ تم ہمارے پیغام کو پہنچاؤ، اگر تمہارے میں اثر نہیں تو ہمارے کلام میں اثر ہے. تو یقیناً ان کے کلام کے اثرات دنیا کو اسلام کی طرف، دنیا کو اہل بیت کی طرف ضرور مغلوب کریں گے. کیونکہ ہم سب کا تھاٹ یہ نہ صرف ہمارے بلکہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کا اور ہمارے کرسچنس بھائیوں کا، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس دنیا میں کوئی منجی، کوئی نجات دینے والی ذات آئے گی بشریت کو نجات دینے کے لیے. وہ ہمارے امام ہیں، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ قریب. تو ابھی قبلہ احتشام صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے امام تک پہنچ سکتے ہیں. تو یقیناً ہم اس قافلے کو اسی سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے پوری دنیا میں تیار کر سکتے ہیں. جس طریقے سے قاسم سلیمانی نے ایک انیشیٹو لیا تھا، ایک قدم انہوں نے اٹھایا تھا جو بڑی ذمہ داری تھی، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہماری آئیڈیولوجی بھی، اعتقاد بھی، ایمان بھی اسی پر ہے کہ اگر ہمارے امام پردہ غیب میں ہیں تو ہم اس امام کے لیے راہسازی کریں. پورے مڈل ایسٹ میں جس طریقے سے قاسم سلیمانی نے پورے مڈل ایسٹ کے لوگوں کو اس عدالت جہانی کے لیے، انٹرنیشنل جسٹس کے لیے جس طرح تیار کیا تھا، میں اپنے جوانوں سے بالکل ہاتھ جوڑ کر نویدن کروں گا، آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ بھی اس سوشل میڈیا کو اس راہ کے لیے استعمال کیجئے. اور اس راستے کے ذریعے سے ممکن ہے، میں کارگل میں ہوں جہاں پہ 93% شیعہ رہتے ہیں، تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور مجھ سے کوئی ایسے لوگ نہیں مل سکتے. آپ ڈیفنس یونیورسٹیوں میں ڈیفنس لوگوں کے ساتھ، الگ الگ آئیڈیولوجیز کو فالو کرنے والے جوانوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ آپ کا تعلقات ہیں، تو یقیناً مجھ سے زیادہ، ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے موٹیویشن پاور کو یوٹیلائز کیجیے اسی راہ کے لیے، اسی گول کے لیے، اسی اچیومنٹ کے لیے کہ جس کی دنیا شدت سے انتظار کر رہی ہے. آج پوری دنیا ایک گہما گہمی کے عالم میں ہے اور انجسٹس کی اس لہر میں دنیا پھنسی ہوئی ہے. تو یقیناً میں یہی کہنا چاہوں گا، سوشل نیٹ ورک کے جتنے بھی سورسز ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، یا فیس بک ہو، یا اسکائپ ہو، یا ٹویٹر ہو. ابھی شروع میں ہمارے عزیز برادر محترم جاوید حبیب صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا تک سیکنڈوں میں جو ہے سیکنڈز میں پہنچ سکتے ہیں. یقیناً تو اس کو آپ استعمال کیجیے اس راہ کے لیے، تو وہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے، پوری ملت کے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ ایک بہترین سبب بن سکتا ہے انسانیت کی نجات کے لیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اگر جو سب سے زیادہ پریشان ہے وہ انسانیت ہے، انسانیت سے سک رہی ہے. آج صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی بات نہیں کرتے، چونکہ اسلام ایک وسیع ذہن کو فالو کرانے کے لیے پیغمبر گرامی اسلام نے اس شریعت کو، اس دین کو دنیا تک پہنچایا. تو ہم تو ہمارے دین کہتا ہے کہ تم پوری انسانیت کے لیے سوچو. تو آج نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا میں جتنے بھی مستضعف اور کمزور اور مظلوم لوگ ہیں، ان کی فریاد رسی کے لیے، ان کی راہ سازی کے لیے، ان کی نجات اور آزادی کے لیے ہم جو ہے اسی سوشل نیٹ ورک کو استعمال کر کے ایک بہترین پلیٹ فارم جو ہے مہیا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں آج شاید میں نے زیادہ وقت یا معاف کیجیے، یہی کہنا چاہوں گا ہمارے عزیز جوانوں سے،
ہمیں بہت خوشی ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، اور کارگل کے جو جوان ہمارے ہندوستان کے کسی بھی اسٹیٹ میں پڑھتے ہیں، وہ اپنے ایک ماشاءاللہ سے ایک دینی لہر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور بالخصوص ابھی پچھلے میں کہنا چاہوں گا شاید 2015 سے اس چیز کو اور بھی بہتر اور خوبصورت بنانے کے لیے جہاں جہاں بھی آپ لوگ زندگی گزارتے ہیں وہاں آپ کو ایک روحانی کی قیادت دی. انہی میں سے ایک ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام جواد حبیب بھی ہیں کہ انہی کی سرپرستی میں اور ان کی گائیڈنس میں آپ لوگوں کو ایک روحانی تربیت مل رہی ہے. یقیناً ایک یہ اسپرچولیٹی جو ہے وہ انسان کے لیے ایک ایسی طاقت ہے کہ کچھ بھی نہ ہو پھر بھی انسان کو اطمینان مطمئن انسان کا دل رہ سکتا ہے، اطمینان قلب آ سکتا ہے. جیسے قرآن بھی کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا تمہیں ذکر الہی سے دل کو اطمینان تم حاصل نہیں کرتے؟ تو یقیناً انہی چیزوں سے استفادہ کرتے ہوئے کوشش یہ کیجیے. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو رکھنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں اپنے گفتگو میں اپنے مومنین سے جہاں تک بھی میری توان ہے میں یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت جو ہمارے ہندوستان کی حالات ہیں اور جس انداز سے آر ایس ایس اور بجرنگ دل وغیرہ جو ہمارے ہندوازم کے آرگنائزیشنز ہیں کس انداز میں اپنے دین کو فالو کرنے کے لیے، اپنے دین کو سمجھانے کے لیے، لوگوں تک انہی دین کو پہنچانے کے لیے، اسی دھرم کو پہنچانے کے لیے ایک منصوبے کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ میدان عمل میں آئے ہیں، تو ہمیں بھی اس چیز کو احساس کرتے ہوئے ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ، ایک بہترین لیڈرشپ کے ساتھ میدان میں آنا چاہیے، اور اپنے تعلیم کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ، اپنے ڈیوٹیز کے ساتھ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنے دین کو بھی، اپنے آئیڈیالوجیز کو بھی، بالخصوص ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جن کو قرآن کے تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے، یقیناً انہی کے لیے ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو یہ جو رول ماڈل ہے پیغمبر اسلام کی زندگی اور ائمہ اطہار کی زندگی، یہ باقی اقوام تک اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کیا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ برادر گرامی جناب غلام عباس کرانی قبلہ کی. بہت بہترین گفتگو رہی آپ کی. انشاءاللہ ابھی تبصرہ کا وقت نہیں ہے، لیکن خلاصے میں کہنا چاہوں کہ واقعا ضرورت ہے کہ آج کے اس موضوع میں کہ ہم لوگ اپنے احساس ذمہ داری کو سمجھیں کہ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ انسان اگر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھے گا کہ میں کہاں پہ ہوں اور میری ابھی کی ذمہ داری کیا ہے، تو پھر وہی ہو جاتا ہے کہ انسان بعد میں افسوس ہی کرتا رہتا ہے جب وہ وقت گزر جاتا ہے. لہٰذا بہت ہی بہترین گفتگو رہی اس موضوع پر. انشاءاللہ آئندہ پھر آپ جیسے بزرگوں سے اور فائدہ اٹھائیں گے. میں پھر اپنے دوسرے اسپیکر جناب حجت الاسلام والمسلمین سید احتشام رضا نقوی کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. انشاءاللہ آپ کے جو ٹاپک ہیں کیپٹل مارکیٹنگ اور اسلام کے موضوع پر گفتگو فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ قبلہ بسم اللہ. شکریہ، آپ نے اس بندے ناچیز کو سماعت کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل اللہ البیع وحرم الربا. سبحان اللہ. دیکھیں میں اگر وہاں سے گفتگو شروع کروں تو شاید مناسب ہو کہ 2018 کی سن تھی جب میں دہلی میں جامعہ اہل بیت میں تدریس کر رہا تھا. تو اسی دوران یہ خوش قسمتی کہیے یا بد قسمتی کہیے کہ وہاں کتاب میلے میں جانے کی مجھے توفیق ہوئی. اور بہرحال پہلے بھی میرا سبجیکٹ ایک اس حساب سے کہ فقہ اقتصادی میں کوئی نہیں جاتا تھا، اور میں نے پتہ نہیں کیوں اپنے اوپر یہ ذمہ داری سمجھی تھی کہ فقہ اقتصادی کے شعبے کو منتخب کیا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ جہاں کوئی نہیں جا رہا ہو سکتا ہے وہ میری ذمہ داری ہو. اور اس ذمہ داری کا اس وقت احساس ہوا جب میں 2008 کی کتاب میلے میں پہنچا اور وہاں پر اردو کے لگے ہوئے اسٹالز پر میں بیٹھا ہوا تھا. جو بھی لگے ہوئے تھے اگرچہ میں ان سے مطمئن نہیں تھا کہ کہاں پر وہ انگریزی اور ہندی اور دوسرے بک اسٹال، اور اگر ان کو دیکھا جائے تو یوں سمجھ لیں کہ سمندر کے سامنے پانی بھی نہیں، قطرہ بھی نہیں تھے وہ. یعنی ان کی مظلومی پر رونا ایک الگ بات ہے، اور اس کے اوپر سے متعدد ہندو لوگ
پلس سنی لوگ، دوسرے مذاہب کے عیسائی لوگ، ان کا آ کر یہ سوال کرنا کہ اقتصادنا کے بعد کوئی کتاب ہے آپ کے پاس؟ یعنی یہ میں گواہ ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں خیالوں کی بات کر رہا ہوں صرف ایسے ہی ہوا میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور بار بار میرے کانوں میں سوال کا آنا کہ اقتصادنا کے بعد کوئی کتاب، باقر الصدر کے بعد کوئی، یعنی ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمارے مذہب کو پڑھا جا رہا ہے۔ کیوں یہ پڑھا جا رہا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے مذہب میں اتنی کشش پائی جاتی ہے۔ وہ حدیث مجھے پھر بار بار یاد آ رہی تھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ امام نے فرمایا کہ اگر تم ہماری حدیثوں کو صرف لوگوں تک ہماری حدیثوں کو پہنچا دو تو وہ ہماری طرف خود کھنچ کر آ جائیں گے۔ بار بار مجھے وہ حدیث آ رہی تھی یاد، تو میں یہ تصور کر رہا تھا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کہ فقہ اقتصادی میں چلا گیا، اور تبھی سے میں نے یہ اپنے اوپر یوں سمجھ لیں ایک عزم ناقص کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی کتاب ایسی منظر عام پر آنی چاہیے جو اقتصادنا کے بعد ہو، جو آج کے زمانے میں نہ اس حد تک اپڈیٹ، بالکل اپڈیٹ بھی نہ ہو تو کم سے کم اس کے بعد ایک سنگ میل کا ایک پتھر، ایک چھوٹا سا پتھر کم سے کم، اگرچہ اس حد تک ہم نہیں جا سکتے، ابھی اتنی صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس منزل پر اپنے آپ کو پہنچا سکیں، ہمیں اپنی کم علمی اور ناقص العلمی کا پھر بھی احساس ہے، لیکن ایک سنگ میل نہ صحیح تو چھوٹا سا پتھر صحیح کہ یہ کہہ سکیں ہاں اس کے بعد یہ کتاب ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ یہی قصد کرتے ہوئے میں نے جب گروہ میں پہنچا یہاں کے سفر کے بعد، اپنی ماموریت کے بعد، تو اب مرحوم ہو گئے ہمارے استاد سید موسیٰ ویان، کرونا میں اللہ غریب ڈیتھ ہو گئی، اور وہ اس وقت رئیس ہوا کرتے تھے گروپ کے، لیکن انہوں نے اپنی مصروفیات کی بنا پر حجت الاسلام والمسلمین آغائے مجید رضائی کو رئیس گروہ بنایا، اور خود وہ بینک ملی اور بینک مرکزی ایران میں جا کر مشاور کی حیثیت سے دینی فرائض اپنے انجام دینے لگے۔ تو ان کی یہ کتاب، اصل کتاب جو آپ نے جس کا ذکر کیا، میں یہاں پر تھوڑا سا اصلاح کر دوں، یہ اصل کتاب انہی کی ہے، آغا موسیٰ ویان کی ہے، انہی کی رہنمائی میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس کو ہندوستان کے متعلق جو مسائل ہیں اس حساب سے اس کو لایا جائے منظر عام پر، اور ان کی تائید حاصل تھی۔ اگرچہ ابھی یہ جو کتاب آپ کو میں نے دکھائی ہے وہ مکمل کتاب نہیں ہے، اس کا ایک حصہ ہے، اس کا ایک حصہ بھی باقی ہے، اس کے آگے کا راہ عمل، لیکن بہرحال ایک چھوٹا سا قدم ہے، شاید ہمارے دین کو پہنچانے کے لیے مناسب ہو، اور یہ اسی وقت سے میں نے یہ اپنے عزم ناقص پر چلتے ہوئے اس کام کو انجام دیا ہے۔ اور یہ سوال ہے حقیقت میں جوانوں کا کہ وہ بس یہی آ کر سوال کرتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں شیئر لینا کیسا ہے۔ اب یہ آ کے جیسے کوئی سوال کریں یہ اور ہمارے علماء بھی فوراً یہ جواب دے دیا کرتے ہیں، نہ یہ حرام ہے نہ یہ حلال ہے، جبکہ اگر ہم تحقیق سے جائیں تو شیئر مارکیٹ ایک نارمل مارکیٹ کی طرح ہے۔ کوئی مارکیٹ مثلا ایک ہم کسی بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں تو اس میں مختلف چیزیں ہوا کرتی ہیں، گوشت بھی ہے، پلاسٹک بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، مارکیٹ ہے وہ۔ اب شیئر مارکیٹ، خود شیئر مارکیٹ کوئی چیز نہیں، اس میں کچھ چیزیں ہیں، بانڈز ہیں، شیئرز ہیں، ترجیحی شیئرز ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ خود کسی بھی مارکیٹ کے سلسلے میں ہم یوں نہیں کہ مثلا میں ہردوئی کے مارکیٹ میں جاؤں یا علی پور کے مارکیٹ میں جاؤں تو مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ اس مارکیٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو اگر میں یہ جواب دوں حلال یا حرام، یہ بیوقوفی ہے۔ فوراً مجھے یہ سوال کرنا چاہیے بھائی اس مارکیٹ سے آپ خرید کیا رہے ہو، اس مارکیٹ میں لینے کیا جا رہے ہو، یہ سوال مجھے کرنا۔ ایسے ہی شیئر مارکیٹ، کیپٹل مارکیٹ ایک مارکیٹ ہے، اس میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں، یعنی ان کے سوال سے ہی یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ حقیقت میں شیئر مارکیٹ کو سمجھے ہی نہیں ہے، وہ کیپٹل مارکیٹ کو سمجھے ہی نہیں ہے، بس انہوں نے سنا ہے کہ ہاں یہاں پر فائدہ ہو رہا ہے، ہاں یہاں پر پیسہ ہمارا دگنا ہو جا رہا ہے، فنا ہو جا رہا ہے، تو آ کے سوال کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خود بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور انہیں بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیپٹل مارکیٹ ہوتا کیا ہے۔ پہلے اس کو تو سمجھ لو۔ اسی لیے شاید امام مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا الفقہ 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 ثم المتجر، پہلے سمجھو 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 پھر تجارت کرنے کے لیے جاؤ۔ ہم پہلے قدم پر سمجھتے ہی نہیں اور شیئر مارکیٹ، کیپٹل مارکیٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے آنکھیں بند کر کے کیپٹل مارکیٹ، میں آنکھیں بند کر کے مارکیٹ سے کچھ بھی تو نہیں خریدتا،
یہ مارکیٹ نارمل مادیات کی مارکیٹ ہے، وہ مارکیٹ یوں سمجھ میں سرمایہ کی مارکیٹ ہے، لیکن اس میں بھی الگ الگ سے ہے۔ وہ کس طرح سے ہے میں تھوڑی سی وضاحت دے کر بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ کیپٹل مارکیٹ کا ایک آدمی جس کے پاس پیسہ ہے، ایک آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ہنر ہے، ہنر پایا جاتا ہے ایک آدمی۔ کیپٹل مارکیٹ بیچ میں آتا ہے، چونکہ یہ پیسے والا ہنرمند پر بھروسہ نہیں کرتا اور ہنرمند اس کو یہ پیسہ مل نہیں پاتا، تو کیپٹل مارکیٹ بیچ میں آیا، بھروسے کی ایک دکان کھولی گویا اس نے، کھولنے کے بعد کہا کہ بھائی میں تم کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ تمہارا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، اور اس سے کہتا ہے تمہارے پاس ہنر نہیں ہے، تم ہنر والے ہو، تمہیں پیسہ چاہیے، تم مجھ سے پیسہ لے کر چلے جاؤ، اپنا کام کرو۔ بہرحال یہ کیپٹل مارکیٹ روپے اور پیسے ہی کا ایک مارکیٹ ہے۔ اب اس مارکیٹ میں آنے کے بعد اس کیپٹل مارکیٹ والوں نے الگ الگ قراردادیں بنائی ہیں، کبھی یہ بانڈز پاس کرتے ہیں، کبھی یہ شیئرز پاس کرتے ہیں، کبھی یہ شیئر بکے ہوئے شیئر کو دوبارہ سے خریدتے ہیں، کبھی شیئرز میں بھی میں آپ کو بتاؤں 16 سے لے کر 20 قسمیں شیئر میں بھی، نام شیئر ہے، انہی میں کچھ شیئر حرام ہے، کچھ شیئر حلال ہیں۔ تو اگر کوئی مجھ سے آ کے یہ سوال کرے شیئر خریدنا کیسا ہے، میں تو یہ جواب نہیں دے سکتا کہ شیئر خریدنا حرام ہے یا حلال ہے۔ پہلے میں اس سے یہ سوال کروں گا بھائی کون سا شیئر تم لینے جا رہے ہو، تبھی تو میں تمہیں حلال یا حرام کیا ہے۔ بالکل جیسے یوں دوسری مثال میں یوں کر کے آپ تک پہنچاؤں کہ کوئی مجھ سے آ کے پوچھے گوشت لینا حلال ہے یا حرام ہے، تو میں اس سے پوچھوں گا سور کا گوشت ہے یا گائے کا گوشت ہے، ایسی تھوڑی جواب دے دوں۔ مارکیٹ میں اس مارکیٹ میں جھٹکے کا بھی گوشت ہے اور حلال بھی پایا جاتا ہے، تو عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ بھئی کون سے والے گوشت کی بات آپ کر رہے ہیں، نام ایک ہی ہے، لیکن جب ہم مارکیٹ میں پہنچتے ہیں تو اس کی الگ الگ قاعدے اور قانون ہیں جن کو نہ یہاں پر اتنے سے اس میں بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ واقعاً کلاس کے بغیر سمجھایا جا سکتا ہے۔ یعنی آن لائن یہ فزیکلی کلاس ہی لی جا سکتی ہے، تب ہم کہہ سکتے ابھی آدمی کو یہی نہیں پتا کیپٹل مارکیٹ کیا ہے، شیئر مارکیٹ کیا ہے، پناما ہاں ہیں لوگ کرتے ہیں تجارت، الحمدللہ ہندوستان کے بہت سے لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں جو مجھ سے اٹیچ میں ہیں، سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں، شیئرس میں انہوں نے شیئرس لیے ہوئے بھی ہیں، ایسے لوگ بھی، لیکن اکثریت ہماری یہ ہے کہ جو واقعاً ان کی ماہیت اور حقیقت کو سمجھتی ہی نہیں ہے، اور جب تک ماہیت و حقیقت کو نہ سمجھا جائے اس وقت تک کوئی بھی حکم لاگو نہیں کیا جا سکتا، یا بقول اصطلاح فقہ میں یوں کہا جائے جب تک موضوع مشخص نہ ہو اس وقت تک حکم کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے، موضوع ہی محرز نہیں ہے۔ پہلے ثبت العرض ثم انقش، پہلے عرض بنایا جائے پھر اس پر نقاشی کی جائے، پہلے موضوع محرز ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ بہرحال میں اپنے ناظرین اور اپنے برادران کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے بس اتنا کہوں گا، جب بھی وہ شیئر مارکیٹ میں قدم رکھ رہے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ بات جو ہے نا ہر چیز حلال ہے اس کو نکال دیں، پہلے بالکل نکال دیں، الٹا سوچیں کہ نہیں احل اللہ البیع، یا وہ جو ہے کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس، الٹا سوچیں نہیں ہر چیز ہمارے لیے صحیح ہے، پہلے یہ سوچ کر اصل یہ اپنے قدم لے کر جائیں، اپنے ڈریں نہیں اس چیز سے، اپنے ذہن میں یہ لے کر آ جائیں نہیں یہ تو کوئی ہوا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، آرام کے ساتھ کہ کوئی بھی چیز پروردگار نے ہمارے لیے حرام نہیں کی ہے حتی تعلم انہ حرام، حتی تعلم انہ نجس، یہاں تک کہ یہ علم ہو جائے کہ یہ نجس ہے، پہلے ہم ڈرنے لگتے ہیں، وہیں قدم روک لیتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بھی اشارہ کیا تھا، اپنی اولاد کو، اپنے جاننے والوں کو ہم سوشل میڈیا سے ڈرا دیتے ہیں، بیٹا مت دیکھو، مت فلاں کرو، یہ کام مت کرو۔ ڈرنا نہیں ہے ہمیں بقول مولا کائنات کے اس سمندر میں کودنا ہے، جب کودیں گے تبھی تو تیرنا سیکھیں گے، یقیناً غلطیاں ہوں گی، ان غلطیوں پر جو میں سیکھنے کے لیے غلطی کر رہا ہوں ان پر اللہ پکڑے گا بھی نہیں، میں نے جان بوجھ کر اس کی معصیت نہیں کی ہے، جان بوجھ کر نہیں کی ہے، اگر غلط میرا ہاتھ پڑ گیا تو کبھی بھی ٹیچر مجھے یہ نہیں کہتا تم نے غلطی کی، بلکہ مجھے شاباشی دیتا ہے کہ ہاں تم نے ہاتھ کئی جگہ پر صحیح چلائے تھے، یہ ہاتھ تھوڑا تمہارا گڑبڑ تھا، اس کو صحیح کر لینا، اور یہی ٹیچر کامیاب ہے جو ہر چیز پر ٹوکے نہیں، جو ہر چیز پر پکڑے نہیں، بلکہ اس کے پازیٹیو پوائنٹس کو اس کے سامنے لا کر نگیٹیو کو ختم کر دے۔
یہ ایک اچھے ٹیچر کا کمال ہوتا ہے۔ تو اپنے ذہن سے سب سے پہلے میں اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا، اس چیز سے ڈرے نہیں کہ ہماری شریعت نے حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، منع کیا ہے، یہ کیا ہے، نہیں، یہ مانتے ہوئے کہ اللہ نے دنیا مومن کے استعمال ہی کے لیے بنائی ہے، کافر طفیلی ہے، اصل مومن کے لیے ہی دنیا بنائی گئی ہے، بے شک، یہ بے سوچ شک، کر بے شک۔ جائیں، جانے کے بعد اس کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد وہاں اب جائیں، نئے اپڈیٹ اور اپ گریڈ کریں اپنے آپ کو، یہی سوچ کر نہ بیٹھ جائیں میرا مولا راضی ہوں گے یا راضی نہیں ہوں گے، مولا تو چاہتے ہی ہیں ایسے لوگ پیدا ہوں جو ان چیزوں کو سیکھ کر مولا کی مدد کر سکے، مولا کو ہر کسی کو بتانا نہ پڑے کیا حرام ہے، کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔ زرارہ جیسے لوگ، محمد ابن مسلم جیسے لوگ کہ مولا کہہ دیتے نہیں، جو زرارہ نے کہہ دیا وہ میری بات ہے، محمد ابن مسلم نے جو کہہ دیا میری بات ہے۔ مولا کو ایسا صاحب چاہیے جو اپنی قوم کو لیڈ کر سکے ہوں، نہ یہ کہ ڈرتے ڈرتے بس اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور کچھ بھی قدم آگے نہ بڑھائیں۔ تو میں اپنے ناظرین سے آئمہ کی احادیث اور اساتذہ کی تعلیمات کے نتیجے میں یہ کہنا چاہوں گا، اس مارکیٹ سے ڈریں نہیں، بلکہ اس میں قدم رکھیں، قدم رکھنے کے بعد پھر دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں۔ دوسرا، قدم رکھنے کے بعد 4 چیزوں کا خیال کریں، 4 قانون، اہم قانون ہیں دین کے، ان کا خیال کریں۔ ایک قانون ہے غرر، دھوکے والے قانون۔ یہ دیکھیں، میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا یا کوئی مجھے تو دھوکہ نہیں دے رہا، دونوں طرف سے۔ یہ نہیں کہ بقول امام حسن کے ایک ٹائم کو دھوکہ کھانا گناہ نہیں ہے، لیکن دھوکہ دینا گناہ ہے۔ جب کسی نے سلح پر مولا امام حسن سے کہا تھا کہ مولا آپ کو دھوکہ دے دیا گیا، تو مولا نے کیا کہا؟ اللہ کا شکر ہے اگر تمہاری نگاہ میں مجھے دھوکہ دیا بھی گیا ہے تو میں نے دھوکہ کھایا ہے۔ دھوکہ کھانا گناہ نہیں ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ جب سبحان اللہ، مارکیٹ میں سبحان آتے اللہ۔ ہیں ہم خود مسلمان ہو کر دوسروں کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے اہم غرر جس کو کہتے ہیں کہ اس میں غرر تو نہیں پایا جاتا، دیکھیں، اور ہمیں متوجہ بھی رہنا ہے۔ ایک میٹنگ کا اور میں یہاں پر تذکرہ کروں گا کہ جب یہ شروع میں ریپٹو کرنسی چلی تھی، ریپٹو کرنسی جب چلی تھی تو ایک میٹنگ اسی گروہ میں ہوئی تھی، اور آج بھی آپ مراجع کرام کے فتاوا اگر دیکھیں گے تو اکثر مراجع کرام نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے، لیکن اس پر غور کرنے کی بات ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیوں یہ بات؟ 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو واقعاً ذہن کھولنے والی چیزیں ہوں گی۔ یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یا اساتذہ سے سیکھا ہوا اور زمانے کے حالات سے سیکھا ہوا تجربہ ہے، لیکن اہم بات ہے۔ جب یہ گفتگو چلی تو گفتگو چلنے کے بعد وہاں پر میٹنگ میں آخر کار اسی نتیجے پر پورا گروہ پہنچا کہ نہیں، ہم اس کی حلیت کا فتویٰ نہیں دے سکتے، حلیت کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ جب میٹنگ ختم ہو گئی تو میں نے مرحوم حجت الاسلام مسلمین سید موسویان صاحب علی اللہ مقامہ اور دکتر مجید رضائی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑا اور کہا کہ کیا صرف ایک ہی طریقہ ہے ریپٹو کرنسی کا یا کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارے کہنے کا؟ میں نے کہا دیکھیں، 2 طریقے ہیں، ایک کریٹ کی جاتی ہے ریپٹو کرنسی، ایک خریدی جاتی ہے، ایک ریپٹو کرنسی کریٹ کی جاتی ہے، یعنی آپ بنا سکتے ہیں بغیر پیسہ، ہاں اس کے سسٹم کو خریدنے کے لیے، سسٹم میں آنے کے لیے، فلا کرنے کے لیے وسائل آپ کو فراہم کرنے ہوں گے، لیکن خود ریپٹو کرنسی کریٹ ہوتی ہے کوڈز کے ذریعے سے، کوڈز کے، اور الحمدللہ کچھ جوان اس وقت ہندوستان میں کریٹ کر بھی رہے ہیں۔ اگر کسی کو اس سلسلے میں کوئی وہ چاہیے اور رہنمائی چاہیے تو رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ میں نے ان کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ 2 طریقے ہیں اس کے، اگرچہ یہ کیوں آپ حلیت کا نہیں کہہ سکتے؟ اس کی وجہ یہ کہ غرر پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے امریکہ غرر دے دے، ہو سکتا ہے مغربی ممالک غرر، اصل وجہ غرر تھی تو ٹھیک ہے، لیکن کریٹ کرنے میں تو کوئی غرر نہیں ہے۔ آپ لیپ ٹاپ ابھی بھی یوز کر رہے ہیں، لائٹ ابھی بھی یوز کر رہے ہیں، سب کچھ ابھی بھی یوز کر رہے ہیں، بس تھوڑا اس کو اپ گریڈ اور اپڈیٹ کر کے، عام لیپ ٹاپ اس میں استعمال نہیں ہوتا، عام کمپیوٹر استعمال نہیں ہوتے، تھوڑا اس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، ہائی لیول کا بنانا پڑتا ہے اس میں، بہرحال یہ کرنا پڑے گا آپ کو، تو آپ اس کو کر لیں۔ تو انہوں نے میری پیشانی کا بوسہ دیا کہ صحیح کہتے ہو سید، اور کچھ جگہوں پر خود ایران میں انہوں نے شروع بھی کروایا، اور آج ایران میں کریشن پایا جاتا ہے، کریٹ کی جاتی ہے کرنسی، کریٹ ہو رہی ہے۔
اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر کریٹ ہوگی. تو کیوں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے جوانوں کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ اپنا سرمایہ خرچ کریں اس کے لیے، بلکہ اپنے دماغ کو خرچ کریں اور کریٹ کریں، اس کو کریٹ کر کے سرمایہ حاصل کریں، بجائے اس کے کہ اپنا سرمایہ لگائیں. اپنا وقت جو سوشل میڈیا پر خراب کر رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر کام کر رہے ہیں، یوز تو نیٹ کرنا ہی ہے، موبائل یوز کرنا ہے، لیپ ٹاپ یوز کرنا ہی ہے، اپنا وقت گنوانا ہی ہے، تو کیوں نہ صحیح اپنا وقت ایسی چیز میں گواؤ کہ جس سے تمہیں سرمایہ بھی مل جائے. کیوں ہم نہیں کہہ سکتے، اس پر بھروسہ کیوں نہیں کر سکتے اس کرپٹو کرنسی پر؟ اس لیے کہ دیکھیں، جب شروع میں ڈالر چلا تھا، آپ اور پرانے زمانے میں جائیے، یہ میں ہسٹری میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. پہلے زمانے میں سکے سونے چاندی کے چلا کرتے تھے، سونے کے بیک پر سکے کے اور اس کے ناس اور یہ نوٹ کے بیک پر سونا ہوا کرتا تھا. لیکن اب سونا نہیں رہ گیا، اگرچہ ہمیں نہیں، بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، ابھی بھی یہی سمجھتے ہیں. اب روزانہ کے معاملات نوٹ کے بیک پر ہوتے ہیں. جو کنٹری جتنے معاملات قانونی اعتبار سے اس کے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ہی اس کی کرنسی اپ ہوتی چلی جاتی ہے. معاملات اگر گھٹ جاتے ہیں تو اس کی کرنسی ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے. پہلے سونا ہوا کرتا تھا نوٹ کے بیک پر. یہ کب سے آج ہم ڈالر کو مارکیٹ سے کیوں نکال نہیں پا رہے ہیں؟ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جب امریکہ نے ڈالر چھاپنے شروع کیے، اتنے ڈالر چھاپ دیے کہ اس کے پاس جو سونا تھا اس سے کئی گنا زیادہ کرنسی مارکیٹ میں آ گئی. مارکیٹ میں آنے کے بعد یورپ نے یہ سوچا کہ اب ہم یہ کرنسی امریکہ کو دیں گے اور اس سے سونا لے لیں گے. اس کی بھنک امریکہ کو پڑ گئی. جب امریکہ کو بھنک پڑی تو اس نے کہا ڈالر جلاؤ یا یوز کرو، تمہاری مرضی، یعنی دھوکہ دے دیا. غور کیجئے گا آپ، تمہاری مرضی، ڈالر جلاؤ یا یوز کرو، میں تمہیں سونا دینے والا نہیں ہوں. دھوکہ دے دیا. یہ ایسا ہی دھوکہ کہیں ریپٹو کرنسی میں ہمیں نہ دے دے. یہ اصل یہ مطلب ہے. تو اب ہم اس دھوکے سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ اپنا سرمایہ لگائیں ان چیزوں میں جو واقعی ہیں، زمین، بلڈنگ، گھر، یہ سب وغیرہ. اصل سر اب اس دنیا سے بھی تاکہ پیچھے نہ رہیں، علم بھی حاصل ہوگا، پیسہ بھی حاصل ہوگا، دونوں چیزیں ہوں گی. نیٹ اور کمپیوٹر کو یوز کر کے کرپٹو کرنسی کو کریٹ کریں. میں اپنی بات پہنچا پایا نہیں؟ یعنی ہمارا سرمایہ بھی تاکہ نہ نکلنے پائے، کل کو ہمیں دھوکہ دے دیا جاؤ کرنسی کچھ بھی نہیں، جو چاہے کرو، ہمارا سرمایہ گیا، ہم بے مال کے ہو گئے. ہمیں عقل کو یوز کرنا چاہیے، اپنا سرمایہ محفوظ، دشمن ہی کے اسلحے سے ہم اسی کو مات دیں. یہ بات اگرچہ مجھے انفرادی طور پر کہنی چاہیے، لیکن میں آپ کے ذریعے اپنے جوانوں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر میں آج نہیں کہوں گا سب اس کی طرف چلے جائیں گے. سب اس طرف کیوں روک رہے ہیں ہمارے مراجع کرام؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. اصل بہت سے اہم مسائل کا منبع قرآن اور احادیث نہیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی حالات کی وجہ سے کوئی چیز حلال یا حرام ہوتی ہے. جیسے کہ شیر علی صاحب نے تمباکو کا فتویٰ دیا، یا مقام معظم رہبری نے زنجیری ماتم کا دیا. اس کو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہاں ہے روایتوں میں، کہاں ہے آیتوں میں. آیتوں اور روایتوں میں نہیں، کبھی حالات ہوتے ہیں کہ کوئی چیز میرے اوپر حرام ہو جاتی ہے، کوئی چیز حلال ہو جاتی ہے. بالکل ایسی جیسے مجھے اگر ایسی بیماریوں کے ٹھنڈا پانی پینا میرے لیے مضر ہو تو میرے لیے ٹھنڈا پینا پانی حرام ہے، چاہے روایت میں ہو یا قرآن میں ہو یا نہ ہو. ایسی ہی ہے بہت سی چیزیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کھل کے ہمارے آیات اعظام وہ چیز نہیں کہہ سکتے جو دشمن ہمیں دھوکہ پہنچانا چاہتا ہے. لیکن میں نے اپنے جوانوں تاکہ سمجھ لیں، تھوڑا سا سمجھ میں تو آئے، میں تو بول سکتا ہوں کم سے کم، تو میں بول کر اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں کہ اپنے سرمایہ کو لگائیں اس میں واقعی جو سرمایہ ہے، تاکہ یہ بھی محفوظ رہا، اور اپنے علم کو ترقی دیں، اپنے مائنڈ کو بڑھائیں، اپڈیٹ کریں، سوشل میڈیا پر آئیں، اس کو صحیح یوز کر کے کرپٹو کرنسی اپنے اختیار میں کر کے پھر اس کو بھی چونکہ والیٹ کے ذریعے دوسری جگہ میں آپ رکھیں گے، کمپنی کا اختیار ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. یا آخری جملہ اس بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے، اس کو والیٹ میں بھی مت چھوڑیے، فوراً واقعی کرنسی میں چینج کر لیجئے، فوراً واقعی کرنسی میں، فوراً ڈالر میں، فوراً یورو میں، فوراً پونڈس میں.
واقعی کرنسی میں چینج کر کے پھر اس سے واقعی سرمایہ آپ اپنے اکٹھا کر لیجئے. اس امید پر نہ رہیے کہ والیٹ میں میرے پایا جاتا ہے آپ کہاں کو چلا گیا. یہ لوگ بہت بڑے دھوکے باز اور فریب کار ہیں. وہی ہماری لیپ ٹاپ ہم نے ہی محنت کی, ہمارے ہی سب کچھ خود ہی بنایا, مائکرو نے خود ہی وائرس بھی بنا کے بھیج دیتے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے, ایسے بھی ہمیں پیسہ دو, ایسے بھی ہمیں پیسہ دو, ادھر بھی ہمیں پیسہ دو ادھر. یعنی ہم ہو گئے بیوقوف, ہم ہو گئے وہی اس بیل کی طرح کے جو گھومتا رہتا ہے, جیسا چاہو گھما لو. لیکن ہمیں اپنی عقل یوز کرنی ہے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, اور قرآن کے سائے میں عقل جو پروان چڑھتی ہے وہ ان عقلوں سے بہتر کام کرتی ہے جو شراب پیتی ہیں. تو ہم اپنی عقل کو استعمال کریں. اب قرآن کے سائے میں روزانہ قرآن کی صبح میں اٹھ کر تلاوت کریں تاکہ عقل بھی تیز ہو, اور پھر ہم اس عقل کے ذریعے اب دشمن کا مقابلہ کریں. بہرحال یہ ضمن میں باتیں آ گئیں جو واقعا ایک اہم پیغام تھا, جو الحمدللہ اگرچہ میرے ذہن میں اس پیغام کو پہنچانے کا آج کی میٹنگ میں قصد نہیں تھا, لیکن شاید امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے صدقے میں یہ اہم ہم اپنے جوانوں کو بتائیں واقعا کہ کہاں سے دھوکہ ہم کھا سکتے ہیں اور کہاں سے ہمارے یہ دھوکہ ہم دور کر سکتے ہیں. شاید میں اپنی بات پہنچا سکا, اور پتہ نہیں ٹائم ہے یا نہیں ہے, میں اس موضوع کو کنٹینیو کروں یا نہیں کروں. ذرا حبیب بھائی مجھے بتائیں کہ میں کنٹینیو کر سکتا ہوں کیپٹل مارکیٹ کو, یا اب یہیں پر چھوڑا جائے. صحیح, ظاہراً چونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو اس کیپٹل مارکیٹنگ کا نیکسٹ اگر سیشن میں رکھیں تو بہتر ہے. کل یا پرسوں میں اور ایک ٹائم آپ کے لیے ارینج کریں گے, یا آخری عشرے میں تو ایک دو عشرہ رکھیں گے. ظاہراً جو یہ موضوع جہاں تک میں سمجھتا ہوں صحیح تھے, یہ موضوع مبتلا بھی موضوعات میں سے ہے. یعنی تقریباً 50 سے زائد اسٹوڈنٹس نے خود حقیق سے پوچھا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں کیا ہم ان میں پیسہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں. تو ظاہراً چونکہ ان چیزوں میں کوئی ریسرچ ہم نے نہیں دیکھا, جو ابھی آپ کی کتاب جب سے ہاتھ میں آئی تب سے تھوڑا بہت پتہ چلا کہ بھائی اس طرح کی چیزوں پہ موضوعات پہ گفتگو ہوئی ہے, تو تھوڑا بہت ان کو بتا پائے. لیکن اس بارے میں سلسلے وار اگر آپ کی 1-2 دن کی مسلسل گفتگو آپ کے پاس ٹائم رہے آخری عشرے میں, تو میرا خیال میں بہت بہتر رہے گا اس موضوع کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے. باقی ابھی تک کے جہاں تک میں سمجھتا ہوں بہت بہترین گفتگو رہی آپ کی. آخری ہے کہ 5 منٹ میں اگر آپ پورا کنکلوڈ ایک خلاصہ اگر پیش کریں تو میرا خیال میں اور بہتر رہے گا. اور اگر اپنے غلام عباس کراری صاحب بھی اگر کوئی نظر آپ ابھی تک کی گفتگو پہ دینا چاہیں تو آپ بھی جی دے دیجیے گا. جی ماشاء اللہ قبل احتشام صاحب, آپ نے اسلامک اکنامک سسٹم پر جو گفتگو کی ہے, میں تو آپ کی گفتگو سن کر بالکل خیالوں میں جا پہنچا, چونکہ واقعاً یہ جو نہیں صاحب میں ایک حقیقی بات کہنا چاہوں گا, کیونکہ یہ جو شیئر مارکیٹ کا سسٹم ہے, یا آپ نے ابھی کرپٹو کرنسی کی بات کی ہے, تو یقیناً اس پر مفصل گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. چونکہ آج کل جو ہمارے سوسائٹی میں کچھ لوگ ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہی ہماری اس گفتگو میں فرمایا کہ ہم پہلے سے ہی سمجھنے لگتے کہ یہ حرام ہے حلال ہے بغیر دیکھے چیزوں کو. میں بھی ہمارے حبیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ قبلہ کی اس گفتگو کو جاری رکھنے کے لیے کسی بھی اعتبار سے ٹائم نکالیے, تاکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو اکنامک کا اسٹوڈنٹس ہیں, جن کا پرٹیکولر سبجیکٹ جو ہے ان کو بہت فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے, اور بہت سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ استاد رحمۃ اللہ علیہ کی اقتصادنا کے بعد اس اسٹیپ کو آپ نے اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایک غیبی طاقت عنایت فرما کر اس کو بہتر طریقے سے ملت کے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. بہرحال آپ لوگ کے دعاؤں کا سخت محتاج ہوں, چونکہ بہرحال کبھی کبھی وہم اور کچھ چیزیں ذہن میں آنے لگتی ہیں کہ ان کی کیا ضرورت ہے, بہت سی چیزیں ہیں, لیکن سخت دعاؤں کا محتاج ہوں. اور میں خلاصہ یہی کروں گا اپنے جوانوں سے کہ وہ ضرور اس میں آئیں اور اس سے ڈریں نہیں. پھر میں پہلی بات کو آخر میں پھر کہوں گا, ہاں ہر قدم کو پھونک کر اٹھائیں, نہ ہر چیز کو حرام سمجھیں, نہ ہر چیز کو حلال سمجھیں, اور اپنے علماء کو اس بات پر ابھاریں, یعنی مجبور ہو جائیں علماء, اتنے سوال کریں کہ علماء مجبور ہوں آنے کے بعد اس کو پڑھیں, پڑھنے کے بعد ان کی رہنمائی کریں, تاکہ چپ نہ بیٹھیں, علم ایسے ہی بڑھے گا. ہم بہت شکر گزار ہیں جناب حبیب صاحب کے اور جناب غلام صاحب کے کہ انہوں نے بہرحال وقت دیا, اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں اور آپ کی یقیناً دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کا سخت محتاج ہوں کہ اللہ مجھے یہ توفیق دیتا رہے اور میں اپنے یہ قدم چھوٹا سا صحیح لیکن آگے بڑھاتا رہوں. امید ہے
کہ انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. حبیب بھائی میں انشاءاللہ اگلا میٹنگ کا دن انشاءاللہ آپ سے میں فون پر اس کو طے کر لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. جی دعا. میں آخر میں پھر آپ دونوں بزرگوں کا ہنستے دل شکریہ ادا کرتا ہوں کہ واقعا شروع میں تھوڑی سی نیٹ ورکنگ پرابلم رہی لیکن گفتگو بے انتہا مفید رہی آپ دونوں کی. ہم مولانا کراری صاحب کی بھی گفتگو ماشاءاللہ کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اسی طرح مولانا احتشام صاحب کو چونکہ بہرحال آج کی ضرورت آج کے موضوع العالم بزمانہ لا تحجم علیہ اللوابس ہے کہ آج کے زمانے کے حساب سے آپ نے جو جوابات دی, آج کے زمانے کے جو واقعی نس کو آپ نے چھیڑنے کی کوشش کی, اس طرف ہمیں متوجہ کرنے کی کوشش کی, اس کا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خدا آپ کو انشاءاللہ اسی کام میں کامیاب فرمائے. ہماری تو خوش نصیبی ہے کہ اگر آپ کبھی بھی وقت نکالیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے جوان, ہماری پوری ملت, ہمارے دوست احباب, مولانا کراری جیسے دوست احباب, واقعا ہر وقت ہم سب آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں. میں آخر میں آپ دونوں بزرگوں کو اور تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کو سن رہے تھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, التماس سے دعا, فی امان اللہ.